بعض اوقات کوئی ہماری خاموشی کا بھی مستحق نہیں ہوتا اور ہم اسے احساسات کے ترجمے سنا رہے ہوتے ہیں۔ سکون تھا، سادگی تھی، بندگی تھی۔ جب موبائل نہیں تھا تو ایک زندگی تھی۔ جو تھپڑ انسان کو اس کی مخلص ہونے پر پڑتا ہے وہ اس کو بدل کے رکھ دیتا ہے۔ نہ جانے کتنے درد ایسے ہیں جنہیں سر درد کہنا پڑتا ہے۔ اگر کوئی شخص زندگی میں آپ کو عزت نہیں دے سکتا تو یقین جانیں وہ کچھ بھی نہیں دے سکتا۔ کسی سے اتنی نفرت نہ کرنا کہ کبھی ملنا پڑے تو مل نہ سکو، اور کسی سے اتنی محبت نہ کرنا کہ کبھی تنہا جینا پڑے تو جی نہ سکو۔ میں نے کہا مجھے لگتا ہے اللہ مجھ سے ناراض ہے، تو جواب آیا اللہ جسے ناراض ہوتا ہے وہ یہ فکر ہی نہیں کرتا۔ تنہا چلنا شروع کرو تو ہر راستے میں اللہ تھام لیتا ہے۔ جب تم بغیر کسی وجہ سے محسوس کرو، یقین کر لو کہ کوئی نہ کوئی کہیں نہ کہیں آپ کے لیے دعا کر رہا ہے۔ کس طرح چھوٹے چھوٹے سوراخ بند کمرے میں سورج کے طلوع ہونے کا پتہ دیتے ہیں، اسی طرح چھوٹی چھوٹی باتیں انسان کا کردار نمایاں کرتی ہیں۔ نفرتیں تو انسان کا بنایا ہوا ذاتی مسئلہ ہے، ورنہ قدرت تو محبت کا درس دیتی ہے۔ جتنا سوچو گے اتنی اذیت میں رہو گے، یا تو اپنے آپ کو مضبوط کر لو یا مصروف کر لو۔ جب خواہشات مر جاتی ہیں تب صرف سمجھوتے رہ جاتے ہیں، پھر چاہے آپ خوش ہوں یا اداس کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اگر کوئی ہاتھ چھڑائے تو چھوڑ دیا کریں، مسکرانے پر شروع اور رلانے پر ختم۔ زندگی ایک کھیل ہے، جیتو گے تو کامیاب ہو جاؤ گے اور ہار جاؤ گے تو سمجھدار بن جاؤ گے، لیکن کامیاب ہونے سے پہلے سمجھدار بننا ضروری ہے، یعنی جیتنے سے پہلے ہارنا ضروری ہے۔ تعلیم یافتہ تو ہر کوئی ہو جاتا ہے، اور شعور یافتہ کوئی کوئی بنتا ہے۔ جو بندہ ہر نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھ لے وہ مرتے ہی جنت میں داخل ہوگا۔ جب یقین ٹوٹتا ہے تو سب سے پہلے زبان چپ ہو جاتی ہے۔ مرد ہمیشہ عورت کی حیا اور شرافت سے متاثر ہوتا ہے۔ مرد اگر نظر انداز کرتا ہے تو اسے کال یا میسج نہیں کرے، کیونکہ جو آپ سے محبت کرتا ہے وہ آپ کو نظر انداز نہیں کرتا۔ جو جانا چاہتا ہے اسے جانے دیں، جانے والوں کو راستے دیتے ہیں واسطے نہیں، اور لمبا ساتھ تو صرف خدا کا ہوتا ہے۔ میاں بیوی کا رشتہ وہ واحد رشتہ ہے جس میں ایک دوسرے سے کئی بار لڑائی اور بار بار محبت ہوتی ہے۔ جب شوہر اپنی بیوی کو حقیقی محبت دیتا ہے تو بیوی اپنے والدین سے بھی بڑھ کر درجہ اپنے شوہر کو دے دیتی ہے۔ ایک اچھا مرد پوری دنیا فتح کرنے کے بعد بھی اپنی ایک من پسند عورت کے آگے سر جھکا لیتا ہے اور اسے کھونے سے بہت ڈرتا ہے۔ میاں بیوی کے رشتے میں گھر والوں اور رشتہ داروں کا حد سے زیادہ دخل اندازی، مرد اور عورت کا گھر سے باہر سکون تلاش کرنا۔ بیوی کے جائز بات یا اچھا مشورہ مان لینا رن مریدی نہیں بلکہ مرد کی اعلیٰ ظرفی کہلاتی ہے۔ تم دوسروں کے راستے کی رکاوٹیں دور کرتے جاؤ، تمہاری اپنی منزل کا راستہ آسان ہوتا چلا جائے گا۔ وہی لوگ انمول ہوتے ہیں جو پریشانی میں دلاسا دیتے ہیں، عقل کی بات کرتے ہیں، ہمیشہ تنہائی میں اصلاح کرتے ہیں، کوئی بھی لالچ نہیں رکھتے۔ ایسے لوگ قیمت سے نہیں بلکہ قسمت سے ملتے ہیں۔ بیوی روٹی سالن کی طرح زندگی کی ایک ضرورت بن جاتی ہے، لیکن زندگی تکمیل ہمیشہ محبوبہ سے ہوتی ہے۔ تم اپنی اولاد پر تمام جہانوں کے خزانے لوٹا دو تو بھی وہ قیامت کے روز تم سے دور بھاگ رہے ہوں گے، لیکن اگر تم نے ان کو قرآن پڑھایا ہوگا تو وہ تمہیں ڈھونڈتے پھریں گے۔ تمہیں تاج وقار پہنانے کے لیے محبت دوستی، یہ دونوں چیزیں ہر طوفان کا سامنا کر سکتی ہیں، مگر ایک چیز ان دونوں کے ٹکڑے ٹکڑے کر سکتی ہے، اور وہ ہے غلط فہمی۔ کبھی کبھی اتنی تکلیف ہوتی ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی سے بات کرنے کا
دل نہیں کرتا۔ جب تم پر کوئی سختی یا مصیبت آئے تو اپنے مخلص دوست سے ذکر کیا کرو، کیونکہ اس کے 4 نتائج نکلیں گے: یا وہ اپنے ذمے لے لے گا، یا تم سے مدد کرے گا، یا مشورے سے رہنمائی کرے گا، یا پھر دل سے دعا دے گا۔ غرور اور تکبر سے بچے۔ کائنات کا پہلا گناہ شرک تھا، نہ کفر تھا، بلکہ گناہ یہ تھا کہ میں سب سے بہتر ہوں۔ خود کو اتنا مصروف لازمی رکھیں کہ آپ کے پاس منفی خیالات، نفرت، پچھتاوے اور ڈر خوف وغیرہ کے لیے کوئی وقت نہ ہو۔ دنیا کا کوئی رشتہ، خواہ خونی ہو یا کوئی غیر، تب ہی زیادہ دیر تک چلتا ہے جب کوشش 2 طرفہ ہو۔ عورت اس مرد کے سامنے رو پڑتی ہے جس سے وہ محبت کرتی ہے، ورنہ آنسو تو وہ اپنی ماں سے بھی چھپا لیتی ہے۔ جس دن آپ کو یہ پتہ چل جائے کہ بعض کاموں کا آپ کی مرضی سے نہ ہونا آپ کے لیے کتنا بہتر ہے، اس دن آپ کی بے سکونی ختم ہو جائے گی۔ زندگی ایک کھیل ہے، جیتو گے تو کامیاب ہو جاؤ گے اور ہار جاؤ گے تو سمجھدار بن جاؤ گے، لیکن کامیاب ہونے سے پہلے سمجھدار بننا ضروری ہے، یعنی جیتنے سے پہلے ہارنا ضروری ہے۔ اگر کسی کے جذبات کے ساتھ کھیل کر آپ خود کو تیز ترین سمجھتے ہیں تو یقین کریں آپ تیز ترین نہیں بلکہ گھٹیا ترین ہیں۔ عورت کو مرد کی خوبصورتی زیادہ متاثر نہیں کرتی۔ عورت ایک تحفظ بری اور پرسکون زندگی چاہتی ہے۔ وہ ایسے مرد کی غلام بن جاتی ہے جو اسے ذہنی سکون اور تحفظ فراہم کرتا ہے۔ مرد جس عورت کو دل میں رکھتا ہے اس پر دنیا کی نگاہ پڑنا گوارا نہیں کرتا، مگر جس کو دنیا سے نہیں چھپاتا، اسے اپنے دل میں نہیں سماتا، اور یہی ایک کلیہ عورتوں کو ہی نہیں آتا۔ ایک اچھا مرد پوری دنیا فتح کرنے کے بعد بھی اپنی ایک من پسند عورت کے سامنے سر جھکا لیتا ہے، اسے کھونے سے بہت ڈرتا ہے۔ مرد کا جب عورت سے دل بھر جاتا ہے تو وہ 3 کام کرتا ہے: اپنا لہجہ بدل لیتا ہے، عورت کے کردار پر انگلی اٹھانے لگتا ہے، اور ہر وقت مصروف رہنے کے بہانے کرتا ہے۔ ایک مرد کی آدھی خوبصورتی تو اس کی زبان میں ہوتی ہے اور آدھی اس کی وفا میں ہوتی ہے۔ خالی جیب والا مرد دنیا کی تمام عورتوں کے لیے بدصورت ہوتا ہے۔ جس عورت کی ذہنیت چھوٹی ہو، مرد اس سے نہ ہی محبت کرتا ہے نہ ہی قدر۔ عورت کی 3 خطرناک ادائیں مرد کو اپنا دیوانہ کر دیتی ہیں: خوبصورت، لمبے بال اور پتلی کمر۔